سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے جنگ بدر کے آغاز کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار سے تصدیق کرنا پڑی آیا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مل کر قریش سے جنگ کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ انصار کے لیڈر سعد ابن معاذ نے بہت مدلل تقریر کی اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اب جب آپ نے صحابہ میں یہ جوش و جذبہ دیکھا تو آپ نے جنگ کی اصل تیاریوں کا آغاز کیا۔ اب جب انصار بھی جنگ کے لیے پرعزم تھے تو رسول اللہ ان کی افرادی قوت کو استعمال کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی تنظیم اس طرح کی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی ابن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہسوار تھے۔ بیک اپ گروپ کی کمان حضرت قیس ابن ابی صعصع کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ ویسے رسول اللہ نے ہر جنگ کے لیے مختلف جھنڈے استعمال کیے، یعنی مسلمان آرمی کے لیے کوئی ایک سٹینڈرڈ جھنڈا نہیں تھا۔ کبھی رسول اللہ نے سفید جھنڈا استعمال کیا اور کبھی کالا اور کبھی کسی اور رنگ کا۔ دائیں طرف علی ابن ابی طالب کی قیادت میں مہاجرین تھے، جبکہ بائیں طرف سعد ابن معاذ کی قیادت میں انصار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان، متحرک اور بصیرت والے لوگوں کو قیادت دی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں اور وہ قریش کی کریم میں سے تھے۔ تمام قریش علی کے مترف اور ان سے پیار کرتے تھے۔ آخر کار وہ ابو طالب کی اولاد تھے جو بنی ہاشم کے سردار تھے۔ دوسری جانب سعد ابن معاذ انصار کے آنے والے لیڈر تھے اور نوبل خاندان سے تھے۔ آرمی کا جھنڈا پکڑنے والا لیڈر نہیں ہوتا بلکہ وہ آرمی کا مرکزی مقام ہوتا ہے، یہ اعزازی پوزیشن ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے اس کے لیے مصعب ابن عمیر کا انتخاب کیا، جن کو دونوں مہاجرین اور انصار عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مہاجر اور قریشی تھے۔ مصعب ابن عمیر مدینہ ہجرت کرنے والے ابتدائی لوگوں میں سے تھے، اسی لیے انصار کے درمیان ان کی عزت بے مثال تھی۔ آخر کار انصار کی اکثریت نے ان کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا تھا۔ مصعب ابن عمیر مکہ میں نوبل اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مہاجرین میں سب سے زیادہ مدنی تھے، اسی لیے ان کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہ کر سکتا تھا۔ یہ انتخاب رسول اللہ کی بصیرت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یقینی طور پر یہ اعزازی پوزیشن تھی، اس کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک پوزیشن بھی تھی، کیونکہ جھنڈا پکڑنے والا ہمیشہ دشمن کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ جھنڈا گر جائے، کیونکہ یہ آرمی کی مضبوطی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کبھی بھی ایک دفعہ جھنڈا گر جائے، چاہے اسے دوبارہ اٹھا لیا جائے، تو دشمن کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جھنڈا کبھی بھی گرنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے جھنڈا پکڑنے والا ہمیشہ مرکزی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ جھنڈا پکڑنے والے نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوتا ہے، یعنی
وہ صرف ایک ہاتھ سے لڑ سکتا ہے جو اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ دونوں جھنڈوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ کون سی آرمی کس طرف کھڑی ہے۔ رسول اللہ اور اسلامی لشکر قریش سے ایک دن پہلے بدر کے مضافات میں پہنچ گئے تھے۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال اور 16 رمضان کا دن تھا۔ رسول اللہ نے فوری طور پر بدر کے میدان کے مضافات میں اپنے خیمے لگانے کا فیصلہ کیا۔ خیمے لگانے سے پہلے الحباب ابن منظر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ اب یہ چشمہ مسلمانوں کے خیموں کے درمیان تھا اور قریش کو اس پر رسائی نہ تھی۔ اب یہ واقعہ ان درجنوں واقعات میں سے ایک ہے جہاں رسول اللہ باقاعدگی کے ساتھ صحابہ سے تجاویز لیا کرتے تھے اور بعض اوقات اپنا ذہن تبدیل کرتے اور ان تجاویز پر عمل کرتے تھے۔ شورا کا تصور سیرت میں بار بار شو کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ایسے نہیں تھے کہ میری تجویز ہی پر عمل ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہمیشہ صحابہ کی تجاویز لیتے تھے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا رسول اللہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی تجویز کے مطابق چیزیں کرتے تھے؟ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجاویز خود سے ہوتی تھیں۔ اس طرح کے کچھ واقعات سیرت میں موجود ہیں جن میں صحابہ رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کا یہ حکم ہے یا یہ آپ کی تجویز، لیکن یہ بہت کم ہوا۔ عام طور پر جب صحابہ آپ سے کچھ سنتے تو وہ اس کو اس قدر لفظی طور پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے کہ کبھی کبھی ناقابل تصور لگتا۔ اس طرح کے دو واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ایک مہم کے دوران رسول اللہ اپنے خیمے میں تھے۔ یہ حکم تھا کہ کوئی خیمے میں داخل نہ ہو۔ ایک صحابی کی کوئی ضرورت تھی تو انہوں نے رسول اللہ سے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی تاکہ آپ سے بات کی جا سکے۔ رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ پھر اس صحابی کو پہلا حکم یاد آیا کہ کوئی خیمے میں داخل نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے پورے جسم کے ساتھ داخل ہوں یا جسم کے کسی حصے کے ساتھ؟ یعنی وہ اتنے کنفیوز تھے کہ پوچھ رہے تھے کہ میں صرف اپنا سر خیمے کے اندر کروں یا پورا خیمے کے اندر آ جاؤں، تو ان کو تصدیق کرنی پڑی۔ ایک اور واقعہ جس میں ایک دفعہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران انہوں نے کسی تناظر میں رکو کا لفظ استعمال کیا۔ ایک صحابی دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے
لفظ رکو کا سیاق و سباق نہیں سنا تو وہ دروازے کے درمیان میں رک گئی۔ اسی طرح جنگ خیبر میں رسول اللہ نے علی کو بتایا کہ جاؤ اور واپس نہ آنا، جاؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو، یعنی علی ابن ابی طالب کو پوری کمانڈ دی۔ علی کچھ قدم گئے، واپس مڑنے لگے تو انہیں خیال آیا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ فتح تک واپس نہ آنا۔ اس طرح انہوں نے اونچی آواز میں کہا یا رسول اللہ، کیونکہ وہ مڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ، ان کو گھیر کر کیا شرائط پیش کروں؟ نکتہ یہ تھا کہ انہوں نے لفظوں کو مکمل طور پر لاگو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا فتح حاصل کرنے تک واپس نہ آنا، اس لیے وہ واپس نہ مڑنا چاہتے تھے جب تک فتح حاصل نہ ہو جائے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں سیرت میں موجود ہیں، لیکن سیرت میں ایک یا دو ایسے واقعات ہیں جن میں صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی تجویز۔ الحباب ابن منظر والی مثال انہی میں سے ایک تھی۔ ایک اور مشہور واقعہ بریرہ کا ہے کہ بریرہ ایک غلام تھیں اور ان کی شادی ایک غلام سے ہوئی تھی۔ بریرہ کو آزاد کر دیا گیا۔ اسلامی فقہ میں جب غلام آزاد ہو جاتا ہے تو ان کی جو شادی ہوئی ہوتی تھی ان کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ شادی قائم رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے۔ اب بریرہ آزاد ہو چکی تھی، وہ خاوند کی مرضی کے بغیر اپنی شادی ختم کر سکتی تھیں، جس کو فسخ کہتے ہیں۔ بریرہ نے شادی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے خاوند نے ان کی منت کی اور رو رو کر کہا کہ شادی ختم نہ کرو۔ بریرہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ بریرہ کا خاوند شہر میں ان کے پیچھے پھرتا اور روتا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مغیث کو دیکھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ بریرہ کے خاوند کا نام مغیث تھا۔ وہ روتا، اے بریرہ، اے بریرہ، اور بریرہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو مدینہ میں ایسے چلتے ہوئے دیکھا تو انہیں مغیث پر رحم آ گیا۔ رسول اللہ نے بریرہ کو کہا، اے بریرہ، تم اسے قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ دیکھو اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم ہے یا تجویز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں صرف مصالحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس پر بریرہ نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ بریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کا حکم ہے یا صرف مشورہ؟ رسول اللہ نے کہا، نہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ ایسے واقعات بہت کم ہیں۔ صحابہ چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان رسول اللہ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، ہے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے، اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے
جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ اس طرح صحابہ نے اپنے اونٹ بٹھائے اور چشمے کے ارد گرد پڑاؤ ڈال لیا۔ رات ہو گئی تھی اور اتنے میں قریش نمودار ہوئے۔ یہ واضح تھا کہ آج رات جنگ نہیں ہوگی، یہ اگلی صبح ہوگی۔ سب کو معلوم تھا کہ صبح جنگ ہوگی۔ مسلم امام احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہے اور لمبا قیام کرتے رہے۔ رسول اللہ نے اپنی دعا میں کہا، اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اسی رات بارش شروع ہو گئی۔ بارش ہلکی تھی۔ لوگ اپنا سامان لے کر ادھر ادھر درختوں کے نیچے، جھاڑیوں کے نیچے، حتیٰ کہ اونٹوں کے شیڈ کے نیچے ہونے لگے تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ رسول اللہ نے اپنا قیام اور اللہ سے دعا مانگنا جاری رکھا حتیٰ کہ صبح نمودار ہو گئی۔ آپ نے ہی مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا۔ اس طرح ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کی صبح ہوئی۔ ایسے لگتا ہے کہ اس دن جمعہ تھا۔ اللہ نے اس رات بارش اور نیند کا قرآن میں ذکر کیا، جن کو اللہ نے اپنا معجزہ قرار دیا۔ اللہ سورۃ انفال میں فرماتے ہیں، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ بارش کے بغیر صحرا کی ریت پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خشک ریت پر قدم جم نہیں پاتے، اور جب بہت زیادہ بارش ہو جائے تو صحرا کی ریت پر چلنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیچڑ بن جاتا ہے۔ لیکن ہلکی اور مناسب بارش صحرا کی ریت کو مضبوط کر دیتی ہے، جہاں چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی بارش دی کہ مسلمانوں کی سائڈ پر قدم جمانا آسان ہو گئے۔ مسلم امام احمد میں روایت ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا، اگر بدر کی رات ہمیں کوئی دیکھتا کہ ہم کس طرح سب گہری نیند سو رہے تھے سوائے رسول اللہ کے، جو درخت کے پیچھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور صبح تک اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ یقینی طور پر یہ معجزہ تھا، کیونکہ اتنی بڑی جنگ سے پہلے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ لیکن اللہ نے کہا، میں نے تم لوگوں پر غنودگی بھیج دی، کیونکہ نیند انسان کو تازہ دم اور مضبوط کر دیتی ہے۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں پر غنودگی بھیج کر اپنی رحمت نازل کی۔ کچھ کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ قریش کی سائڈ پر موسلا دار بارش ہوئی، جس سے زمین پر کیچڑ ہو گیا۔ اس سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی فکر تھی، حالانکہ وہ رسول اللہ ہیں اور ان کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔
پھر بھی لیڈر کے طور پر وہ اپنے لوگوں کے لیے فکر مند تھے۔ پوری رات وہ اللہ کے حضور سجدہ میں رہے اور دعا کرتے رہے، بھیک مانگتے رہے۔ بلکہ طبرانی میں روایت ہے کہ ابن مسعود نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو اتنا التجا کرتے اور مانگتے نہیں دیکھا جتنا بدر کی رات رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ کیا رسول اللہ بدر کی رات کچھ وقت کے لیے سوئے تھے؟ ابن کثیر کے نزدیک رسول اللہ کچھ دیر کے لیے سوئے اور اسی دوران اللہ نے آپ کو خواب دکھایا۔ اس خواب کا ذکر قرآن میں ہے، جس میں اللہ کہتے ہیں، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہے نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا۔ اگر وہ کہیں تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا۔ یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اصل تعداد کا نہ بتانا یہ غلط معلومات نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ 100 لوگ ہیں اور ہم 10 لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ 100 میں سے 10 ہیں۔ اگر اللہ 150 دکھائیں تو یہ غلط معلومات ہوگی۔ اللہ لوگوں کا ایک حصہ دکھا رہے تھے۔ اللہ رسول اللہ کو خواب دکھا رہے تھے، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے آرمی کا ایک حصہ دیکھا، اور یہ حصہ صحیح اور سچا تھا، جس میں جتنے لوگ موجود تھے اتنے ہی دکھائی دیے۔ جب رسول اللہ نیند سے بیدار ہوئے تو وہ پر اعتماد تھے۔ یہی مقصد تھا کہ انہیں کمفرٹ دی جائے، کیونکہ اللہ تو جانتے تھے کہ آپ فتح یاب ہوں گے۔ تو فتح سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کو پر امید کیا، جو اللہ کی رحمت تھی۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا اور فجر کی نماز پڑھی جا چکی تو رسول اللہ نے مسلمان آرمی کی صفیں سیدھی کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے وہ حربہ استعمال کیا جو ابھی تک عربوں میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کے عرب الفر والکر کی ٹیکٹک استعمال کرتے تھے۔ بنیادی طور پر الفر والکر حربہ یہ تھا کہ وہ دائرے میں حملہ کرتے تھے۔ وہ جاتے، آرمی پر حملہ کرتے اور واپس آ جاتے اور پھر اکٹھے ہوتے۔ اسی طرح پھر جاتے، حملہ کرتے اور واپس آ کر اکٹھے ہوتے۔ الفر والکر کا مطلب ہے کہ وہ گروپوں میں جاتے اور واپس آتے۔ رسول اللہ کا حربہ جدید تھا، جس سے ہم سب واقف ہیں، جیسے فوجی بٹالین قطاروں میں مارچ کرتی ہے۔ اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ خدا کی راہ میں پرے جما کر لڑتے کہ گویا سیسا پلائی دیوار ہیں۔ جدید ملٹری مشقیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سب سے کارآمد حربہ ہے۔ تمام جدید فوجیں قطار در قطار مارچ کرتی ہیں۔ یہ ٹیکٹک عربوں میں جانی نہیں جاتی تھی، لیکن اللہ نے رسول اللہ کو یہ حربہ بتایا، جو اب دنیا کی تمام فوجوں کی سٹینڈرڈ ٹیکٹک ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس تمام ہتھیار موجود نہ تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلی قطار والوں کے پاس نیزے اور برچیاں ہوتیں، پچھلی قطار والوں کے پاس تیر اور کمان ہوتے، اور درمیان والوں کے پاس تلواریں ہوتی۔ اب جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کچھ یہ ہتھیار موجود تھے، لیکن اتنے نہیں تھے کہ پراپر بٹالین بناتے۔ بہرحال وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ جن کے پاس نیزے تھے وہ پہلی قطار میں تھے، جن کے پاس تلواریں تھیں وہ درمیان میں تھے۔ ان دنوں میں تلوار تو سب کے پاس ہوتی تھی۔
تیر اور کمان بھی کچھ موجود تھے۔ ان لوگوں کو پچھلی قطار میں رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ملٹری اکیڈمی میں نہیں گئے، لیکن اللہ نے ان کو یہ طریقہ نوازا جو مسلمانوں کی بہتری کے لیے استعمال ہوا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور صفیں درست کرنا جاری رکھا۔ اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے دین نے اتنا عرصہ دنیا پر حکمرانی کی کہ حکمران اور جن پر حکمرانی کی جا رہی ہے وہ اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ ہم یہ مشہور واقعہ بھی جانتے ہیں کہ جب خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب کو ایک یہودی کسی معاملے پر عدالت میں لے گیا اور جج نے علی کے خلاف فیصلہ دیا۔ علی نے وہ فیصلہ منظور کیا۔ یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ جس دین میں ایک جج خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے وہ سچا دین ہی ہو سکتا ہے۔ انہی اوصاف کی وجہ سے مسلمانوں نے اتنا عرصہ دنیا پر حکمرانی کی۔ جیسے کہ سورج نکل رہا تھا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دیکھ پا رہی تھیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صبح 7 یا 7:30 کا وقت ہوگا۔ رسول اللہ نے ایک آدمی اونٹ پر دیکھا جو قریش کی صفوں میں سرپٹ آگے پیچھے جا رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر قریش میں کوئی خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے۔ اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو کہا، اے علی، حمزہ کو بلاؤ۔ حمزہ صفوں کے آگے کھڑے تھے۔ رسول اللہ نے کہا، حمزہ کو بلاؤ اور پوچھو وہ شخص کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو وحی نازل کی کہ وہ شخص کچھ اچھا کہہ رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے علی کو کہا کہ حمزہ سے پوچھو۔ علی صفوں کے آگے گئے اور حمزہ سے پوچھا، پتہ لگائیے کون ہے وہ شخص اور کیا کہہ رہا ہے۔ وہ شخص کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ، آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ اب ہم دوسری طرف قریش کی جانب کا ذکر کرتے ہیں۔ 17 رمضان کی صبح جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں، کیونکہ قریش رات کو دیر سے پہنچے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد کیا ہے، تو انہوں نے
صبح صبح مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا، کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمینگاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا، میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں، یعنی وہ فلی آرم نہیں ہیں۔ جب کوئی فلی آرم نہیں ہوتا تو وہ نارمل سے زیادہ طاقت سے لڑتا ہے۔ عمیر نے کہا، خدا کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، ہم نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، ہم نے تم سے صرف ان کی تعداد کا پوچھا ہے۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے کہ ہم کیا کریں؟ قریش سے ایک اور شخص جو جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ حکیم ابن حزام تھا۔ ان کا بیٹا حزام ابن حکیم ابن حزام صحابی تھے جو مسلمانوں کی سائیڈ پر تھے۔ حکیم ابن حزام جنگ نہیں چاہتے تھے۔ اسی طرح عتبہ ابن ربیعہ بھی پہلے دن سے جنگ کے خلاف تھا۔ چنانچہ حکیم ابن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ ابن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا، ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا، حکیم وہ کون سا کام ہے؟ حکیم نے کہا، آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا، سریہ نخلہ جس کا ذکر سیرت میں کیا جا چکا ہے، جب 6 صحابہ نے قریش کا تجارتی قافلہ راستے میں پایا اور اس قافلے پر حملہ کر دیا، جس سے ایک شخص مارا گیا۔ یہ مارے جانے والا شخص عمرو بن الحضرمی تھا۔ الحضرمی مقدس مہینے میں مارا گیا تھا جس میں اللہ نے جنگ کرنے سے منع کیا تھا۔ قریش اس معاملے کو بہت ہائپ دے رہے تھے کہ مسلمانوں نے الحضرمی کو قتل کیا ہے، ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے۔ مسلمانوں نے الحضرمی کو حرم میں نشانہ بنایا ہے اور حرم کے دوران نشانہ بنایا ہے، یعنی قریش اس کو بڑا معاملہ بنا رہے تھے کہ اب ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے، جس کے جواب میں اللہ نے قرآن نازل کیا جس کا ذکر سیرت میں پہلے ہو چکا ہے۔ تو حکیم ابن حزام نے عتبہ سے کہا، حضرمی کے قتل کا خون بہا تم ادا کر دو۔ عتبہ قریش کا نوبل اور امیر آدمی تھا۔ عتبہ نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ عتبہ نے الحضرمی کے رشتہ داروں سے کہا، میں الحضرمی کا خون بہا ادا کروں گا، تم لوگ اس کے نام کے نعرے لگانا بند کرو، یعنی اس کے قتل کو نئی جنگ کی وجہ نہ بناؤ۔ حکیم ابن حزام نے کہا، اس شخص کی نصیحت مان لو۔ یہی وقت تھا جب عتبہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں بزدلی کا طعنہ دے تو میرا نام لینا
اور کہنا عتبہ بزدل ہو گیا تھا۔ ہم لڑنا چاہتے تھے لیکن عتبہ نے لڑنے نہ دیا، حالانکہ تم جانتے ہو میں بزدل نہیں ہوں۔ جب تک یہ بات خون خرابہ ہونے سے روکتی ہے میں اس کا الزام لینے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد عتبہ ابن ربیعہ نے قریش کے لوگوں کو کہا، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلو اور محمد اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہ چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد کی عزت میں ہماری عزت ہوگی۔ مطلب آخر کار محمد قریش سے ہیں، اگر وہ جیتے ہیں تو اس میں ہماری جیت ہوگی۔ دوسری صورت میں تم محمد سے کہہ سکو گے کہ ہم نے تم سے لڑائی نہیں کی، اس لیے ہمیں معاف کر دو۔ یہ وہ وقت تھا جب عتبہ ابن ربیعہ اپنے سرخ اونٹ پر تھا اور قریش کی صفوں میں سرپٹ دوڑ کر یہ باتیں کہہ رہا تھا۔ یہی چیز دوسری سائیڈ پر رسول اللہ دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر قریش میں کوئی خیر ہوئی تو وہ سرخ اونٹ پر سوار شخص کی بات سنیں گے۔ جب عتبہ ابن ربیعہ قریش کی صفوں میں یہ کہہ رہا تھا تو حکیم ابن حزام خوش ہوا کہ عتبہ حضرمی کے قتل کا خون بہا ادا کرے گا۔ حکیم ابن حزام اتنا خوش ہوا کہ وہ خود ابو جہل کے پاس گیا اور کہا، اے ابو جہل، عتبہ حضرمی کے قتل کا خون بہا دینے پر رضامند ہو گیا ہے، اس لیے چلو اس خون خرابے سے جان چھڑاتے ہیں۔ ابو جہل نے حکیم کا مذاق اڑایا اور کہا، اے حکیم، کیا عتبہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور پیغام دینے والا نہیں ملا؟ مطلب کہ کیا تم اب عتبہ کے غلام ہو؟ حکیم ابن حزام نے کہا، میں عتبہ کا پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ میرا بھی یہی پیغام اور یہی مرضی ہے۔ حکیم ابن حزام بھی نوبل قریشی تھا۔ ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جٹ عامر بن حضرمی کو، جو سریہ نخلا کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا، بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ عمرہ، واہ عمرہ، ہائے عمرو، ہائے عمرو۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائیگاں گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ اس موقع پر ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، باخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا،
اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ یہ کہہ کر عتبہ ابن ربیعہ نے اپنے بھائی اور بیٹے کو بلایا اور مبارزہ کے لیے مارچ کیا۔ دوسرے الفاظ میں عتبہ نے جوش سے کام لیا، جو اس کے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کی موت کی وجہ بنی۔ حالانکہ عتبہ اس سے پہلے قریش سے خود کہہ رہا تھا کہ مجھ پر بزدلی کا الزام لگا دینا اور لڑائی سے باز رہو، لیکن جب ابو جہل نے اسے بزدل کہا تو اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ غصے میں یہ سب کر گیا۔ اس مبارزے کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ اب جب قریش کی آرمی صفیں سیدھی کر رہی تھی تو ابو جہل اٹھا اور اللہ سے اونچی آواز میں دعا کی تاکہ سب سن سکیں۔ سبحان اللہ! ایک سائیڈ پر رسول اللہ دعا کر رہے تھے اور دوسری سائیڈ پر ابو جہل دعا کر رہا تھا۔ یہ دعا خود ابو جہل کے خلاف تھی، جس کا اس کو علم نہ تھا۔ ابو جہل نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ کچھ لوگوں کو قتل نہ کیا جائے۔ آپ نے اپنے چچا العباس ابن عبد المطلب کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ آپ نے ان لوگوں میں ابو البختری کا ذکر بھی کیا۔ ایک مین چیز جو ابو البختری کے بارے میں ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے اہم ترین تھے جنہوں نے بائیکاٹ کو ختم کیا تھا، جس کا ذکر سیرت میں کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کا ذکر کیا اور کہا یہ سب لوگ لڑ رہے ہیں اگرچہ یہ لڑنا نہیں چاہتے، انہیں قریش کی طرف سے مجبور کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ دشمن دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ یہ جانتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ عتبہ نے مبارزہ شروع کیا۔ مبارزہ کیا ہے؟ مبارزہ کچھ مخصوص لوگوں کے درمیان جنگ سے پہلے دو بدو مقابلہ ہوتا ہے۔ عربوں میں جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے سے لڑنے سے پہلے کچھ مخصوص لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دو بدو لڑتے تھے۔ ٹپیکلی یہ سینئر لیڈر ہوتے تھے، یعنی دوسرے درجے کی قیادت۔ اسے مبارزہ کہتے ہیں۔ اس سے فوجوں کے حوصلے بلند ہوتے تھے، اور جن کا بندہ قتل ہوتا تھا ان میں بھی بدلہ لینے کا جوش مزید بڑھ جاتا تھا۔ عتبہ ابن ربیعہ نے مبارزے کا آغاز کیا، البتہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا جس کا معلوم نہیں کہ خاص کس وقت رونما ہوا۔ آیا کہ یہ جنگ سے پہلے رات کو ہوا یا 17 رمضان کی صبح؟ سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جنگ سے پہلے رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ جب قریش رات کو بدر کے میدانوں میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام پانی کے چشمے جو ان کی دسترس میں تھے بند تھے۔ اسود ابن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے
میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مڑبھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ جنگ بدر میں قتل ہونے والا پہلا شخص تھا۔ البتہ جنگ بدر کا پہلا پیش خیمہ مبارزہ ہی تھا۔ اس میں عتبہ ابن ربیعہ، اس کا چھوٹا بھائی شیبہ ابن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا الولید ابن عتبہ ایک سائیڈ پر تھے، جن میں دو بڑی عمر کے افراد عتبہ اور شیبہ تھے۔ عتبہ کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی، جبکہ شیبہ کی عمر 60 سے کچھ کم تھی۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ پھر تیسرا شخص عتبہ کا بیٹا الولید تھا۔ یہ افراد قریش قبیلے کی کریم تھے۔ یہ دوسرے درجے کی قیادت تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو جہل پہلے درجے کی قیادت تھی۔ عتبہ نے اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک اوف اور دوسرے معوذ۔ یہی دونوں تھے جنہوں نے بالآخر ابو جہل کو قتل کیا تھا، جن کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا۔ تیسرے عبداللہ ابن رواحہ تھے۔ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریش نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی، محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبیدہ ابن حارث اٹھو، حمزہ اٹھئے، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ یہ تینوں قریش کی کریم تھے، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب ابن مناف۔ یہ عبد المطلب وہ تھے جنہوں نے شیبہ کو یثرب سے لایا تھا، جس کا ذکر سیرت کے آغاز میں ہو چکا ہے۔ شیبہ عبد المطلب کے بھائی ہاشم کا بیٹا تھا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد جب عبد المطلب اپنے بھتیجے کو یثرب سے لائے تو وہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یثرب سے شیبہ کے ننیال بنو نجار آ کے بچہ لے نہ جائیں۔ جب مکہ آمد پر لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کیا یہ تمہارا غلام ہے؟ عبد المطلب نے کہا ہاں یہ میرا نیا غلام ہے۔ اس طرح اس بچے شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ عبد کا مطلب ہے غلام۔ عبیدہ ابن حارث اس عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں جو شیبہ کو یثرب سے لائے تھے۔ اس طرح عبیدہ ابن حارث رسول اللہ کے والد کے سیکنڈ کزن تھے۔ عبیدہ ابن حارث قریش کی کور میں سے تھے، لیکن یہ بنو ہاشم سے نہ تھے، یہ بنو عبد مناف سے تھے۔ یہ بنو عبد مناف کے سینئرز میں سے تھے، پھر بھی یہ سب قریشی تھے۔ ابن اسحاق کے نزدیک حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ ابن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔
حمزہ نے شیبہ ابن ربیعہ سے اور علی نے ولید ابن عتبہ سے مقابلہ کیا۔ حمزہ اور علی نے تو اپنے مقابل کو جٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا، اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ عتبہ ابن ربیعہ نے عبیدہ ابن حارث کی ٹانگ کاٹ دی، عبیدہ گر گئے۔ عتبہ ان پر کاری وار کرنے ہی لگے تھے کہ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ ابو جہل نے انہیں بزدل کہہ کر بے عزتی کی۔ یقیناً یہ اللہ کی قدر تھی۔ تفسیر کے علماء کے مطابق اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ سورۃ حج میں اللہ فرماتے ہیں، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ بدر میں پہلا میں تھا جس نے قتل کیا۔ مبارزہ میں فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ یہ مسلمانوں کی ابتدائی کامیابی تھی جو اللہ نے مسلمانوں کو دی تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فوج کی صفیں سیدھی کر رہے تھے، ایک دفعہ پھر آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر، اے اللہ مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ اگر یہ گروپ شکست کھا گیا تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ وہی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے پہلے رات کو کر رہے تھے۔ آپ نے اس دعا کے دوران اپنے ہاتھ مکمل طور پر آسمان کی طرف اٹھائے۔ شاذ و نادر ہی آپ دعا کے وقت اپنے ہاتھ مکمل طور پر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ آپ نے اس دعا کے دوران اپنا سر بھی آسمان کی طرف اٹھایا۔ ایسا آپ صرف انتہائی صورتحال کے وقت کرتے تھے۔ آپ اسی حالت میں دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی۔ آپ اس حالت میں وہاں کھڑے تھے کہ آپ کا سینہ ننگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں اتنا مگن تھے کہ چادر گرنے سے آپ غافل رہے۔ اس پر ابو بکر نے نیچے سے چادر اٹھائی اور رسول اللہ کو اس سے لپیٹ دیا اور آپ کو پیچھے سے گلے لگا لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے، اللہ آپ کو وہ دے گا جس کا وعدہ آپ سے کیا گیا تھا۔ ابو بکر نے یہ کہا ہی تھا کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی، یعنی دعا کے لیے ہاتھ نیچے ہوئے ہی تھے کہ اللہ کا جواب آ گیا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب اللہ کا غلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے آئے تو جبرائیل وحی کے ساتھ آئے۔ رسول اللہ نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ آپ کی حالت سے پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ وحی آ رہی ہے۔ پھر جب وحی اٹھا لی گئی، ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ مڑے، آپ اتنے خوش تھے کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ رسول اللہ نے ابو بکر کو بتایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں،
گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ حالانکہ ایک فرشتہ سب کفار کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہوں، جب آپ مدد کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ عمر ابن خطاب نے جب یہ آیت سنی تو کہا، میں اس وقت تک اس آیت کو نہیں سمجھا جب تک رسول اللہ نے بدر کی صبح اس کی تلاوت نہیں کی۔ ہم کہتے تھے، میں سوچتا تھا کہ یہ کون سا گروپ ہے اور کیوں وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ جب رسول اللہ نے بدر کی صبح اس کی تلاوت کی تو میں سمجھ گیا کہ یہ گروپ وہ ہے جو پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں سے ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا ہو۔ اس کی بابت اللہ کا ارشاد ہے، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کے بعد اصل جنگ شروع ہوتی ہے جس کا ذکر اگلے پارٹ میں کیا جائے گا۔